دہشت گردی کا نیا خطرہ افغان سرزمین سے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں عالمی فورم سے خطاب۔ کہا پاکستان کی حمایت سے غزہ امن منصوبہ منظور ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی اور عدم مساوات ترقی پذیر ممالک کے لیے بڑے چیلنجز ہیں۔ 2030 ایجنڈا عالمی ترقی کا جامع لاہ عمل ہے۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں قومی علماء مشائخ کانفرنس۔ مفتی عبدالرحیم کا پاک فوج سے مکمل اظہار یکجہتی۔ عسکری قیادت کو زبردست خراج تحسین پیش۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا وطن کی سرحدوں کی حفاظت سپہ سالار نظریے کی حفاظت علماء کرام نے کرنی ہے۔ علامہ شبیر حسن میسمی بولے پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے مارکہ حق میں تاریخی فتح حاصل کی۔ پاکستان اور عراق کے وزرائے داخلہ کی برسلز میں اہم ملاقات۔ محسن نقوی کی عراقی ہم منصب سے ملاقات میں پاک عراق تعلقات اور زائرین کی سہولت کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کا زائرین کے لیے بھرپور تعاون اور روایتی میزبانی پر عراقی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر۔ کہا پاکستانی زائرین کی سلامتی، عزت اور سہولت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عراق جانے والے زائرین کو مقررہ مدت سے زائد قیام کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ برطانوی ہائی کمیشن کے وفد کا لیاری کا دورہ۔ ترجمان سندھ حکومت نادر گبول سے ملاقات کی۔ ثقافتی ورثے اور مقامی ٹیلنٹ کو خراج تحسین پیش کیا۔ لیاری کی نامور خاتون باکسرز اور فٹ بالرز سے بھی ملاقات کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی 5 دسمبر کی پریس کانفرنس اور فیض حمید کی سزا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا تھا فیض حمید اور ان سے جڑا ایک کیس چل رہا ہے۔ 9 مئی کے دیگر مقدمات سویلین عدالتوں میں ہیں۔ فیض حمید کو سزا تاریخی فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ پیغام ہے آئندہ ایسی غلطیاں نہ کی جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا سیاسی زندگی میں اپنے وقت کے 2 فرعون دیکھے، بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید مکافات عمل بھگت رہے ہیں۔ فیض حمید کے خلاف مزید تحقیقات اور ٹرائل باقی ہے۔ بدامنی کی صورت میں گورنر راج کا آپشن موجود ہے۔ فیض حمید اور باجوہ نے جو بیج بوئے قوم پرسوں کانٹے کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا فیض حمید کی سزا پر رد عمل۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑر نے کہا فیض حمید کے خلاف فیصلہ تاریخی ہے۔ ریڈ لائن کراس کرنے والے شخص کو سزا ہوئی۔ فوج میں خود احتسابی کا عمل بہت مضبوط ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے۔ فیض حمید کسی سیاسی جماعت یا سیاستدان کے ساتھ ملوث تھے۔ فیض حمید کے خلاف فیصلہ ابھی ابتدا ہے۔ فیصل ووڈا نے پی ٹی آئی کو خبردار کر دیا۔ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا بانی اور تحریک انصاف والوں کے لیے عذاب آنے والا ہے۔ پی ٹی آئی اب صرف سوشل میڈیا کی جماعت رہ گئی۔ نفرت اور انتشار کے خلاف 1 انچ کی گنجائش نہیں۔ طلال چودھری کہتے ہیں فوج جو کہتی ہے کر کے دکھاتی ہے۔ فوج میں سب کا ایک جیسا احتساب ہوتا ہے۔ فیض حمید جیسی مثال دنیا میں اور کوئی نہیں۔ پاکستانی F-16 لڑاکا طیاروں کی اپ گریڈیشن۔ امریکہ نے $686 ملین کا پیکج منظور کر لیا۔ نئے معاہدے میں 16 ڈیٹا لنک سسٹم سمیت جدید آلات شامل۔ پیکج کا مقصد پاکستان کے F-16 بیڑے کو جدید بنانا ہے۔ امریکی پیکج کی منظوری پر پاکستان کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اقدام معمول کے دفاعی تعاون کا حصہ ہے۔ پاک چائنا مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق واریر 9 جاری۔ مشق 28 نومبر سے 14 دسمبر تک جاری رہے گی۔ مشق کا مقصد باہمی رابطہ اور آپریشنل ہم آہنگی میں اضافہ ہے۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیرورزم سینٹر بپی میں خصوصی تقریب۔ چین کے سفیر جیانگ زئی جونگ مہمان خصوصی تھے۔ چیف آف جنرل سٹاف پاکستان آرمی کی بطور گیسٹ آف آنر شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اشخاباد میں ترکمانستان کے صدر سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم کی ترکمانستان کی مستقل غیر جانبداری کی 30ویں سالگرہ پر مبارکباد۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔
ناروے کے سفیر کی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت، دفتر خارجہ کا سخت اقدام، ناروے کے سفیر کو طلب کر کے ڈیمارش جاری کیا۔ سپریم کورٹ میں ایمان مزاری کے کیس کی سماعت میں ناروے کے سفیر نے شرکت کی تھی۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ہی دن قومی انتخابات اور ریفرنڈم کرانے کا شیڈول جاری۔ انتخابات اور ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ 12 فروری 2026 کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 29 دسمبر مقرر۔ جانچ پڑتال 30 دسمبر سے 4 جنوری تک ہوگی۔ لندن کے بعد نیو یارک میں بھی پاکستان سپر لیگ کا میلہ سجے گا۔ نیو یارک میں پی ایس ایل روڈ شو 13 دسمبر کو ہوگا۔ پی سی بی کے مطابق تقریب کا مقصد سرمایہ کاروں کو پی ایس ایل انتظامیہ سے جوڑنا ہے۔ لاہور جیلانی پارک میں گل داؤدی فیسٹیول جاری، مختلف اقسام کے رنگ برنگے پھولوں کی نمائش، گلابی، پیلے، نارنجی اور سفید رنگ کے پھول ہر عمر کے افراد کے لیے توجہ کا مرکز۔ نمائش میں آبشار اور گاڑی کو بھی پھولوں سے خوبصورت انداز میں سجایا گیا ہے۔ اور امریکی تاریخ کا سب سے بڑا 901 ارب ڈالر کا دفاعی بل منظور۔ امریکی ایوان نمائندگان میں بل کے 312 حق میں اور 112 مخالفت میں ووٹ آئے۔ بل اب سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ نئے دفاعی بجٹ میں فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ، رہائش میں بہتری اور یوکرین کے لیے آئندہ 2 سال میں 80 کروڑ ڈالر کی فوجی امداد شامل۔ لاہور میں سی سی ڈی سے مقابلے میں 2 زیر حراست ملزم ہلاک، دونوں ملزمان کو ریکوری کے لیے برکی لے جایا گیا۔ ملزمان نے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے فائرنگ کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں دونوں زیر حراست ملزم مارے گئے۔ پاکستانی F-16 لڑاکا طیاروں کی اپ گریڈیشن، امریکہ نے $686 ملین کا پیکج منظور کر لیا۔ نئے معاہدے میں 16 ڈیٹا لنک سسٹم سمیت جدید آلات شامل۔ پیکج کا مقصد پاکستان کے F-16 بیڑے کو جدید بنانا ہے۔ امریکی پیکج کی منظوری پر پاکستان کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اقدام معمول کے دفاعی تعاون کا حصہ ہے۔ پاک چائنا مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق واریر 9 جاری۔ مشق 28 نومبر سے 14 دسمبر تک جاری رہے گی۔ مشق کا مقصد باہمی رابطہ اور آپریشنل ہم آہنگی میں اضافہ ہے۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیرورزم سینٹر بپی میں خصوصی تقریب، چین کے سفیر جیانگ زئی جونگ مہمان خصوصی تھے۔ چیف آف جنرل سٹاف پاکستان آرمی کی بطور گیسٹ آف آنر شرکت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اشخاباد میں ترکمانستان کے صدر سے ملاقات، دونوں ممالک کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ وزیراعظم کی ترکمانستان کی مستقل غیر جانبداری کی 30ویں سالگرہ پر مبارکباد۔ وزیراعظم اپنے دورے میں عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اور لوئر کوہستان میں 25 سال سے سڑک تعمیر نہ ہونے پر شہریوں کے احتجاج کا 19واں روز، احتجاج کے باعث 130 میگا واٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بند۔ مظاہرین نے احتجاج کے خاتمے کو سڑک کی تعمیر سے مشروط کر دیا۔ 26 کلومیٹر طویل سڑک 2010 کے سیلاب میں بہہ گئی تھی۔